قدیم ایندھن سے خالی دنیا میں شمسی پینل ہماری توانائی کے مسئلے کا پائیدار حل فراہم کر سکتے ہیں، مگر ان کو کام میں لاتے وقت بہت سی مشکلات درپیش آتی ہیں۔ اول تو یہ کہ ان کو کام میں لانے کے لیے ایک بڑی جگہ درکار ہوگی، اور تو اور ان کو صرف ایک ایسی جگہ نصب کیا جا سکتا ہے جہاں بہت زیادہ مقدار میں سورج کی روشنی پہنچتی ہو۔ خوش قسمتی سے ہمارے پاس زمین کا ایک بہت بڑا اور وسیع حصہ خالی پڑا ہے، جس پر یقیناً بھاری مقدار میں سورج کی روشنی بھی روزانہ پڑتی ہے۔ تو کیا ہم ایک پورے صحرا کو سولر پینلز سے ڈھانپ سکتے ہیں؟ کیا یہ ساری دنیا کو توانائی فراہم کرنے کے لیے کافی ہوگا؟ کیا ہو اگر ہم پورے صحارا کے ریگستان کو سولر پینلز سے ڈھانپ دیں؟ اگر ہم صرف 1.2% ہی صحارا کی زمین پر سولر پینلز لگا دیں، تب بھی پوری دنیا کی تمام توانائی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ کیسے ہم سیاسی اور معاشی رکاوٹوں کو پار کر کے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، اور کیسے یہ منصوبہ صحارا کے ریگستان کے موسم میں بدلاؤ لا سکتا ہے۔ عموماً ماحول کو تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے ہی شمسی فارم بنایا جاتا ہے، مگر اگر ہم ایک شمسی فارم صحارا میں بنا دیں تو اس کی اپنی ہی کچھ تبدیلیاں ہوں گی۔ اگر ہم صحارا کی زمین کو قداور سولر پینلز سے ڈھک لیتے ہیں تو اس خطے میں بارش کا برسنا دگنا ہو جائے گا اور سبزہ کم از کم 20% تک بڑھ جائے گا، اور آپ کو صحارا کے ریگستان میں مختلف درخت دیکھنے کو ملیں گے۔ سننے میں یقیناً عجیب لگتا ہے، مگر میں واضح کرتا چلوں، صحارا کی ریت غیر متوقع طور پر ہلکی رنگت میں ہے، جس کا مطلب یہ کہ یہ ہوا میں بہت سی روشنی اور حرارت کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر ہم اس ریت کو تاریک شمسی پینلز سے ڈھانپ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سورج کی حرارت جذب ہوگی اور زمین کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا۔ گرم ہوا فضا کے ان حصوں کی طرف پروان چڑھے گی جو کہ ٹھنڈے ہیں، اور پرنم ہوا گاڑی ہو کر بارش کی صورت میں زمین پر آ جائے گی، اور یقیناً زمین کے اس حصے میں ایک دلچسپ تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ یعنی کہ یہ سولر پینل صرف توانائی کے مسئلے کا حل ہی نہیں، بلکہ ہمارے سب سے بڑے صحرا میں سبزہ پیدا کرنے کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو ہم کیوں رکے ہوئے ہیں اب تک؟ کیا ہمیں اس منصوبے کو مکمل نہیں کرنا چاہیے؟ مگر سننے میں جتنا یہ آسان لگتا ہے اتنا آسان یہ ہے نہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے ناظرین کہ آپ نے ساری دنیا کی توانائی کا مسئلہ حل کر دیا، مگر اس توانائی کو یا اس بجلی کو آپ دنیا تک پہنچائیں گے کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ یورپ تک کے ممالک کو میسر ہوگی۔ اس توانائی کو حاصل کرنے کے بعد بہت سے افریقن ممالک میں چیزوں کی قیمت اور قدر گر جائے گی۔ فی الحال افریقہ میں بجلی کے گرڈ قابل اعتماد نہیں، اور ان کو 800 سے لے کر 3000 کلومیٹر تک بجلی کی تاریں چاہیے تاکہ وہ اس کو مطلوبہ جگہ اور اپنے صارفین تک پہنچا سکیں۔ اتنی دور توانائی کی منتقلی کا نتیجہ 10% توانائی ضائع ہونا بھی ہو سکتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ پہلے سے اتنے مہنگے منصوبے کی قیمت اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور یہ سارا پیسہ آئے گا کہاں سے؟ سب سے بڑھ کر یہ ایک لمبا منصوبہ ہوگا جس کو مکمل کرنے کے لیے مختلف ممالک کو ہاتھ ملا کر کام کرنا ہوگا۔ مگر اگر کسی بھی ایک ملک کے سیاسی اور معاشی حالات میں ایک منفی تبدیلی آتی ہے تو یہ سارا منصوبہ خاک میں بھی مل سکتا ہے۔ بے شک کتنا ہی عظیم یہ منصوبہ کیوں نہ ہو، بہتر یہی ہوگا کہ ہم پہلے اس کو ایک چھوٹی جگہ پر تجربہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ تجربہ کامیاب ہو جائے اور دنیا پر موجود تمام ملک مل کر اس پر کام کرنے پر آمادہ بھی ہو جائیں۔ ناظرین، یہ تھی سولر پینل کے بارے میں چند انوکھی باتیں کہ اگر ہم سولر پینل کو صحارا کے ریگستان میں نصب کر دیں تو اس سے ہمیں کیا کیا فائدے پہنچ سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔